گرمیوں کی دوپہر تھی جب پورا گاؤں سورج کی تپش سے سست پڑا ہوا تھا۔ دریا کے کنارے جھاڑیوں کے پیچھے ایک لڑکی پانی سے کھیلتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال بھیگے ہوئے کندھوں سے نیچے جھول رہے تھے۔ وہ لڑکی کوئی عام نہیں تھی، وہ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا نام رابعہ تھا۔ رابعہ کی مسکراہٹ میں جادو تھا، اور اس جادو کا شکار وہ نوجوان ہوا جو دریا کے دوسرے کنارے بیل گاڑی لے کر آیا تھا۔ کاشف نے پہلی بار رابعہ کو دیکھا تھا تو سب کچھ بھول گیا تھا، نہ بیل، نہ گاڑی، نہ گھر کی ذمہ داریاں، بس رابعہ کی بھیگی زلفیں، نرم ہنسی اور پانی میں چمکتی ہوئی آنکھیں۔ رابعہ نے بھی کاشف کو دیکھا، مگر وہ نظریں جھکا کر چل دی۔ لیکن دل میں کچھ ہلچل ضرور مچی تھی۔ گاؤں کی چھوٹی سی زندگی میں اس کی نظر میں پہلی بار کوئی ایسا مرد آیا تھا جس کی آنکھوں میں شدت تھی، جس کی خاموشی میں جذبہ تھا۔ ملاقات کی تپش۔ چند دن بعد میلہ لگا۔ گاؤں کی گلیاں رنگ برنگی چادروں، چوڑیاں اور مہندی کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ رابعہ اپنی سہیلی کے ساتھ چھپکے سے آئی تھی اور کاشف، وہ تو جیسے بس اسی لمحے کے لیے آیا تھا۔ میلے کی بھیڑ میں ایک لمحے کے لیے دونوں آمنے سامنے آئے۔ کاشف نے ہمت کر کے کہا، تمہاری زلفوں میں کچھ ایسا ہے جیسے ساگر کا جادو ہو۔ رابعہ کے رخسار لال ہو گئے تھے، لیکن وہ پلٹی نہیں تھی۔ ساگر کے کنارے کھیلنا سیکھا ہے، ڈوبنا نہیں۔ یہ بولڈ الفاظ، وہ شرمیلی مسکراہٹ اور وہ چیخ، یہ سب کچھ کاشف کے دل میں آگ لگا گئے۔ چوری چھپے ملاقاتیں۔ اب دونوں دریا کے کنارے اکثر ملنے لگے، چھپکے آنکھوں سے باتیں، ہاتھوں کی ہلکی سی چھانے والی رضائشیں اور بھیگی زلفوں کا لمس، سب کچھ شدید ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن رابعہ نے خود کاشف کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، اگر واقعی مجھ سے محبت ہے تو بیاہ کر لو، ورنہ یہ عشق میرے جسم کو جلا دے گا۔ کاشف نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، میں تجھ سے صرف جسم نہیں، تیری روح سے محبت کرتا ہوں۔ بیاہ تو بہانہ ہوگا، میرا عشق تو سچا ہے۔ گاؤں کی ضد اور عشق کی جنگ۔ جب گاؤں والوں کو ان کی محبت کی خبر ملی تو قہر مچ گیا تھا۔ رابعہ کے باپ نے ان پر پابندیاں لگا دی تھیں اور کاشف کو دھمکیاں ملنے لگیں، لیکن محبت کبھی ڈرتی نہیں ہے۔ کاشف نے ایک رات چاندنی کے نیچے رابعہ سے وعدہ کیا تھا، چاہے یہ گاؤں جل جائے، میں تجھے بیاہ کے لے جاؤں گا اور اپنے عشق کو جسم کی تکمیل تک پہنچا دوں گا، صرف تیرے ساتھ، صرف تیرا ہو کر۔ ساگر کنارے کی محبت۔ آخری باپ وصال کی رات، چاندنی رات تھی۔ دریا کے کنارے وہیں جھاڑیاں، وہیں ساگر کی مہک، اور ان مہکوں کے بیچ دو جسم، دو روحیں آخرکار ایک ہونے کو بے تاب تھیں۔ رابعہ سفید لباس میں کاشف کے سامنے کھڑی تھی، جیسے کوئی پری زمین پر اتر آئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں شرم بھی تھی اور محبت بھی، اور وہ شدت جو برسوں سے ضبط کے بعد اب بس پگھلنے والی تھی۔ کاشف نے آہستہ سے اس کے قریب آ کر کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ آج صرف تیرا لمس نہیں، تیرا ہر درد بھی اپنا لگتا ہے۔ رابعہ بولی، ہاں، میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، تو سوچتی ہے وہی میری تمنا ہے۔ رابعہ کے لب کانپنے لگے، آنکھیں بھیگیں، مگر اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ آج میں صرف تیری ہوں، اپنے ہو کر جینا چاہتی ہوں، تیرے لمس میں مر جانا چاہتی ہوں۔ کاشف نے اس کے رخسار پر انگلی پھیری اور لرز گئی، پھر وہ پلکیں بند کر کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ساگر کی لہریں دھول مچا رہی تھیں، مگر ان دونوں کے درمیان سکون تھا۔
ایک ایسا سکوت جو بولڈ بھی تھا، مکمل بھی۔ کاشف نے اس کی زلفیں کھول دیں، ہر بال جیسے اس کے جذبات کی شدت کو اور بڑھا رہا تھا۔ تم صرف حسین نہیں، تم میری عبادت ہو، اور آج میں سجدے میں ہوں۔ رابعہ نے خود کاشف کے لبوں کو چھو لیا اور لمحات جیسے سانس تھم گیا ہو۔ آج میرے جسم پر تیرا نام لکھ دے، اگر کبھی کوئی اور نہ چھو سکے۔ اور پھر محبت لمس میں ڈھل گئی تھی۔ دریا کی ہوا، چاندنی اور دو وجود سب گواہ تھے اس رات کے، جب محبت فقط بولڈ نہیں رہی بلکہ مکمل ہو گئی تھی۔ وصال کی وہ رات اب محبت کی عبادت بن چکی تھی، ایک ایسی عبادت جسے الفاظ میں مکمل بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ وہ صرف محسوس ہوتی تھی، سانسوں کے سنگ، سیکیوں کے بیچ۔